الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورہ تحریم کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 19 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے یعنی 17، 18 اور 19ویں نشست میں ہم نے 2 نیک خواتین جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا تھا ان کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی. انشاءاللہ آج بھی 2 مزید خواتین جن کا کردار انتہائی خراب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی اور نہ صرف ان کی مثال بیان فرمائی بلکہ ان کا انجام بھی بتایا اور تفاسیر میں ہمیں ان کی ان برائیوں کے حوالے سے اشارے ملتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. چنانچہ آج 6 ربیع الثانی 1443 ہجری بمطابق 12 نومبر 2021 امثال القرآن کے حوالے سے 20ویں نشست لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج میں نافرمان بیویوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارش پیش کروں گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کہ اللہ نے
کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط علیہم السلام، ان دو انبیاء کی بیویوں کی مثال بتائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں عورتیں یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں انتہائی صالح ترین بندے، یعنی ایک نبی سے بڑھ کر کون صالح ہو سکتا ہے، یعنی جو اپنی صالحیت کے کمال پہ پہنچے ہوئے ہو، نیکی کے کمال پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں نبوت کے منصب پر فائز ہوں، ان سے برتر پھر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اتنے نیک لوگوں کی بیویاں تھیں یہ دونوں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فخانتاہما، تو پھر ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کی اس خیانت کے معاملے میں شوہروں کا نیک ہونا ان عورتوں کے کوئی کام نہ آیا۔ انہوں نے جو بھی گڑبڑیں کی، جو بھی غلطیاں کی، جو بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائیاں کی، تو شوہروں کا نبی ہونا، شوہروں کا نیک اور صالح ہونا ان عورتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کام نہ آیا، ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گناہ اتنا خطرناک تھا، اتنا بڑا مطلب جو ہے وہ جرم تھا کہ اس جرم میں ان دونوں بزرگوں کی، ان دونوں انبیاء کی جو ہے وہ معاملات ان کے کسی کام نہ آئے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، مع الداخلین، یعنی وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مع الداخلین، کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ اور وہاں پر جا کر عذاب کے مزے چکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال یہاں پر بیان فرمائی۔ اب یہ دونوں کرتی کیا تھی؟ دیکھیں، عام طور پہ یہ قاعدہ ہے ہمارے ہاں، مطلب اب یہ لوگ دیکھتے ہیں، فارسی کا ایک قول ہے کہ صحبت طالع ترا طالع کند، اور صحبت صالح ترا صالح کند، کہ اگر تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کے ساتھ معاملہ کرے گا تو بھی نیک بن جائے گا، اور اگر تو برے لوگوں کے ساتھ، نافرمان لوگوں کے ساتھ، برے کیریکٹر کے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، تو ایک وقت آئے گا تو بھی برے کردار والا بن جائے گا۔ تو اس لیے صحبت ایک بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو صحبت کا بڑا مطلب عمل دخل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اب میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں جو قرب ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک فرد رہتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عادات، اطوار، قول و فعل، وہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو شوہر اگر اچھا اور نیک ہوتا ہے تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بھی نیک ہوتی ہے۔ اچھا، بیوی اگر نیک، صالح، پرہیزگار ہو تو اس کا اثر شوہر پہ بھی آ جاتا ہے، کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔
یہ دنیا میں مشہور ہے، اور کسی نیک صحبت میں جا کے بندہ بیٹھتا ہے تو وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور برائی کے ماحول میں جاتا ہے تو برا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں عورتوں پر اتنی کمبختی غالب آئی ہوئی تھی، یہ اتنی بدبخت تھی، نحوست ان کے اوپر اتنی سر چڑھ کر بول رہی تھی کہ انبیاء کے گھر میں ہونے کے باوجود، نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود، جب کمبختی اور بدبختی نے اپنا زور دکھایا تو یہ اپنے ہی شوہروں کے ساتھ بے وفائی یا ان کی خیانت کرنے لگ گئی۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انبیاء کی جو عورتیں ہوتی ہیں، بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی بدکار نہیں ہوتی، بدکاری وہ کبھی بھی نہیں کرتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی بیوی کو، جتنی بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے، کسی بھی بیوی نے بدکاری کبھی نہیں، لیکن اخلاقی طور پہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی یا اچھائی جو بھی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں ایسی تھی، یہ اصل میں اپنی قوم سے پیار کرتی تھی۔ اب نوح علیہ السلام اپنی قوم پر مبعوث کیے گئے، لوط علیہ السلام اپنی قوم پر مبعوث کیے گئے ان کی بری عادتوں کو ختم کرانے کے لیے، جیسا کہ ہر قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ آپ جائیں، کسی کو شرک سے بچائیں، کسی کو بت پرستی سے بچائیں، کسی کو ستارہ پرستی سے بچائیں، کسی کو آتش پرستی سے بچائیں، کسی کو شیطان کے معاملات میں جو وہ پڑے ہوئے ان کو شیطان کے رستے سے نکالیں، کسی کو ناپ تول میں وہ غلط کرتے تھے ان سے بچانے کے لیے بھیجا، کسی کو کس کام کے لیے۔ تو جس طرح معاشرے کے اندر برائیاں تھیں قرآن کریم نے سب کی تفصیلات بتائی ہیں، وہ کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس پر بھی میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور اس پر لوگوں کا جو رد عمل ہوتا تھا اس پر بھی انشاءاللہ ایک سیریز شروع کریں گے، گفتگو ہم کریں گے اس پر بھی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو قوموں کو سدھارنے کے لیے بھیجا تھا کہ جب انہوں نے کفر و شرک اور دیگر معاملات میں خرابیاں پیدا کر دی تھی، تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی انہی قوم میں سے ایک تھی کہ شرک کرتی تھی، بت پرستی کرتی تھی، اور دوسری اخلاقیات کے معاملے میں بہت خراب تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پر مبعوث فرمایا کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو ان غلط کاموں سے روکیں، کہیں میرے عذاب کی لپیٹ میں لوگ نہ آئیں۔ اچھا، اب جو اللہ کی طرف سے احکامات اترتے اور جو اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کے ذریعے جو بھی باتیں ہوتی تھیں، معاملات ہوتے ہیں، تو ان کی بیوی وہ باتیں سنتی تھی کان لگا کر اور اپنی قوم کو جا کے بتا دیتی تھی، بھئی یہ نیا حکم اترا ہے، تم پر آنے والا ہے، ذرا اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ اب تمہیں یہ حکم دیا جانے والا ہے، اب نوح علیہ السلام کو یہ وحی آئی ہے، اب نوح علیہ السلام یہ والے معاملات کرنے لگیں گے، اب وہ تمہیں یہ حکم سنائیں گے، اب تمہیں اس چیز سے روکیں گے، اب تمہیں اس چیز سے روکیں گے۔ یعنی جو بھی گھر کی راز کی باتیں ہوتی تھیں، تبلیغ کے راز کی باتیں ہوتی تھیں، وہ ساری جا کر اپنی قوم کو بتا دیتی تھی۔ یعنی چغل خوری سمجھ لو، یا جناب جو ہے نا وہ مخبری سمجھ لو، یا اپنے نبی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ غداری سمجھ لو، جو بھی آپ سمجھ لو، وہ اس طرح جا کر ساری باتیں اپنی قوم کو جا کے بتا دیا کر۔ اب وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے تھے، پہلے سے ہی جناب جو ہے نا وہ ان تمام باتوں کے جوابات تیار کر لیتے تھے اپنے طور پہ، اور نوح علیہ السلام جب جا کر ان کو تبلیغ فرماتے تھے تو وہ ان کا ٹھٹھا اڑاتے، ان کو مذاق اڑاتے، تو ہمیں کیا بتائے گا، یہ تو ہمیں سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، ہم اس بات کو اس بات سے اس طرح رد کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تو کچھ بھی کر لے۔ یعنی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو انتہائی گویا پریشان کر کے رکھا، اس بیوی کی اس چغل خوری اور اس مخبری کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر 950 سال تبلیغ کی۔ کتنی؟ 950 سال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ میرا بندہ نوح اپنی قوم کے ساتھ 950 سال کے قریب صرف تبلیغ کرتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا۔ ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی،
حضرت نوح علیہ السلام، جس میں سے 950 سال صرف تبلیغ میں گزرے، آپ کے سمجھا کے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم، اس نبی علیہ السلام کی قوت برداشت، مستقل مزاجی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کسی کو سمجھانے جائیں، ہفتہ 15 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، سال 2 سال سمجھاؤ تو آدمی عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے کہ یار یہ کیسا پتھر ہے، اس کو سمجھا کہ تھک گئے، یہ مانتا ہی نہیں، اس کو سمجھانا بیکار ہے، اس کو سمجھانا فضول ہے، بھینس کے آگے بین بجانا ہے، دیوار کے آگے سر مارنا ہے، یعنی کیسی کیسی مثالیں بنا کر جان چھڑاتے ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی کا جگر دیکھو، اللہ کے نبی کی ہمت دیکھو، قوت برداشت دیکھو، 950 سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ اب 950 سال جب سمجھایا تو ان تبلیغ کے نتیجے میں تو ایک انقلاب آ جانا چاہیے، لیکن نہیں، اتنے سخت دل، اتنے پتھر دل اور اتنی بدتمیز قسم کی یہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ گنے چنے کم و بیش روایتوں کے مطابق 80 افراد یا دوسری روایتوں کے مطابق 88 افراد، یعنی 90 بھی پورے نہیں ہوئے، 88 افراد جو ہے نا ٹوٹل 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 یا 88 افراد ایمان لائے، بس اتنا انہوں نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا اپنی بیوی کی اس مخبری کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا کہ آسمان سے بارشیں اتنی برسی کہ پانی اتنا چڑھا کہ پوری زمین ڈوب گئی، اس میں اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، عذاب کی صورت تھی، اور آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں۔ جب آپ کشتی بناتے تھے تو اچھا، اب جس جگہ آپ کشتی بناتے تھے نا وہاں سے پانی یعنی سمندر، دریا، نہریں میلوں دور تھیں، یعنی اس علاقے میں پانی نام کی کوئی چیز تھی نہیں، چھوٹے چھوٹے چشمے بھی بہت مشکل ہوتے تھے جس سے وہ لوگ اپنا گزارا کرتے تھے، سمندر اور دریا تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ کشتی بناتے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو وہ نوح علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی کہ اے نوح علیہ السلام، یہ کشتی چلے گی کدھر؟ یہ جو کشتی بنا رہا ہے یہ چلے گی کدھر؟ پانی تو یہاں ہے نہیں جس میں کشتی چلائی جا سکے۔ تم بھی عجیب کام کر رہے ہو، تم بھی عجیب ایک بیکار وقت اپنا ضائع کر رہے ہو، کبھی ہمیں تبلیغ کرتے ہو، کبھی تم ایک انتہائی بیکار ترین کام کر رہے ہو کہ پانی نام کی چیز تو ہے ہی نہیں، ہمارے اطراف میں میلوں تک پانی نہیں ہے، تو یہ کشتی کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں فرماتے تھے کہ انتظار کرو، ایک وقت آئے گا، ایک کشتی بھی چلے گی اور اسی کشتی میں سوار ہونے والے ہی اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اب وہ ہنستے تھے، وہ جا دیکھ لیا ہم نے، بہت تقریباً 1000 سال تو گزر گیا ہے، اتنی عرصے سے تمہیں بتا رہے، آج تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر وہ کشتی تیار کی اور پھر اس کے بعد طوفان آیا، بارشیں ہوئیں، ساری روئے زمین جتنی وہ پانی میں ڈوب گئی، اور وہ 88 افراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں سوار ہوئے، اور ہر جانور کا جوڑا، پرندے کا جوڑا، درندوں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کیا گیا۔ وہ کشتی کس حساب سے بنائی گئی تو ایک الگ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی۔ بیوی کی باتوں میں آ کے، یعنی اپنی ماں کی باتوں میں آ کے، آپ کا ایک بیٹا بھی نوح علیہ السلام کا، وہ بھی پانی میں غرق ہو گیا، وہ بھی اپنے باپ پر ایمان نہیں لاتا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں، آج کوئی کسی مولوی کا کوئی بچہ یا کسی عالم کا کوئی بچہ مطلب ٹھیک رستے پہ نہ چل رہا ہو تو لوگ بولتے ہیں یار یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا مولوی ہے، یہ کیسا امام ہے، اپنا اس کی اولاد تو ٹھیک نہیں ہے اور یہ دوسروں کو تبلیغیں کرتا پھرتا ہے۔ تو یار ہدایت اور سیدھا راستہ یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بندے کے ہاتھ میں تھوڑی کسی کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے سیدھے راستے کی تلقین کی ہے، اور ایمان دینا، ہدایت دینا
اور اس سیدھے رستے پہ رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہوتا، یاد رکھو کبھی۔ تو کوئی آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتہائی بدنام گھرانہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے ایک نمازی پرہیزگار نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں سارے، کہ وہ کس کو ہدایت دے دے، کس کو اچھی ہدایت دے دے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اسی طرح پورا گھرانہ نیک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے ایک یا دو ایسے بچے نکل آتے ہیں جو اپنے نام ماں باپ کے نام پر ایک طرح سے جناب وہ کلنک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب بے نیازی ہے، وہ نیکوں کے گھر برے اور بروں کے گھر اچھے پیدا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پالا پوسا؟ فرعون کے گھر میں، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی بادشاہت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پالا پوسا بڑا کیا؟ نمرود، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جنتی، اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو یزید نامی ایک شخص پیدا کر دیا جس نے امت کے اندر ایک ایسا فتنہ پیدا کر دیا کہ آج تک اس فتنے سے امت باہر نہیں نکل سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے گھر برے اور بروں کے گھر نیکی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ تو کبھی کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے، کیوں؟ ہدایت اور سیدھے رستے پر چلنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کی طرف سے کبھی نہیں ہوتا، بندہ صرف کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے دوسری عورت وامرأۃ لوط، اللہ فرماتا ہے کہ اور لوط کی بیوی، اس نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کی، خیانت کی، اور اپنے شوہر کے راز جا کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، جو پیغامات آتے، جو وہ ڈسکس کرتے، جو مطلب جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرتے، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کوئی نیا منصوبہ بناتے، وہ جا کر پہلے اپنی قوم کو جا کے بتا دیتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم وہ بدبخت قوم ہے کہ جس نے ایسے گناہ کیے کہ اس سے پہلے روئے زمین پر وہ گناہ کسی نے کیے ہی نہیں تھے۔ اتنی بدبخت ترین قوم لوط علیہ السلام کی قوم کہ یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس نے مرد کے ساتھ مرد کے تعلقات کا معاملہ کیا۔ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک چلتا ہے نا، جس کو ایک عجیب و غریب نام دیا جاتا ہے، اور وہ ایک انتہائی گھناؤنا کام ہے، مرد کے ساتھ مرد، لڑکوں کے ساتھ الٹے سیدھے کام کرنا، یہ قوم لوط کا عمل ہے۔ ایسے شخص کو شریعت میں لوطی کہا جاتا ہے۔ اور یقین جانو میرے بھائیو، یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ کفر و شرک، ماں باپ کی نافرمانی کے بعد جا کر اس گناہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ اتنے اوپر لیول کا خطرناک ترین گناہ ہے کہ ایک جنس اپنے جنس کے ساتھ معاملات کرے، بدکاری کرے، اتنا خطرناک۔ اور شریعت میں اس کی اتنی سخت سزائیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں ہی جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں، شریعت کی سزائیں ہیں ہی نہیں شریعت کی سزائیں۔ ورنہ اس کی سزا شریعت نے اتنی سخت رکھی ہے کہ اس کو بڑی اونچی منزل پر لے جا کے دونوں کو، فاعل مفعول دونوں کو دھکا دے کے مار دیا جائے، اتنی بلندی سے گرایا جائے کہ وہ گر کے مر جائے، اور پھر ان کے اوپر پتھروں سے برسات کی جائے، پتھروں سنسار ان کو کیا جائے۔ اتنی خطرناک ترین جو ہے وہ سزا شریعت کی طرف سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لوطی عمل کرنے والا، یعنی اپنی جنس کے ساتھ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ معاملات کرنے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ 7 سمندروں سے بھی غسل کر لینا پاک نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پاک نہیں ہوتے۔ یعنی ان کی روح پر ایسا دھبا لگ جاتا ہے، ایسا داغ لگ جاتا ہے کہ اگر یہ 7 سمندروں سے بھی نہا لے پاک نہیں ہوتے، ایسے پلید رہتے ہیں۔ جو شریعت کا حکم ہے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں، شریعت کا حکم تو پانی کے ساتھ ہے، پانی کے ساتھ غسل کر لیا تو پاک ہو گیا، آدمی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دیگر معاملات کر لیتے ہیں۔ میں گناہ کے لیول کی بات کر رہا ہوں
کہ گناہ میں وہ اتنے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کی روح اتنی ناپاک ہو جاتی ہے، ان کے نامہ اعمال اتنے گندے ناپاک ہو جاتے ہیں کہ 7 سمندروں سے بھی وہ نہا لے پاک نہیں ہوتا، وہ اتنا خطرناک ترین۔ اور جس وقت کہا گیا کہ جس وقت نر کے ساتھ نر معاملہ کرنے لگتا ہے تو عرش الہی کانپنے لگتا ہے ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو اس عرش کو جو پکڑنے والے فرشتے ہیں وہ اپنی تسبیح کو تیز کر دیتے ہیں، بلند آواز کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں اور دنیا کے شہروں میں ہے نا کہ جب زمین ہلنے لگتی ہے نا تو سب کو کلمے یاد آ جاتے ہیں، سب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جناب اونچی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اللہ کر، یعنی ایک دم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ زمین کا ہلنا یہ ایک عذاب کی ہے علامت ہے، زلزلہ۔ تو جس طرح اس وقت وہ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے نا، یہ آ گئی بھائی اب تو، اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی اس کو، جب اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتا ہے۔ اور جس نے بھی زلزلے کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، زمین کو ہلتے ہوئے دیکھا ہو، اس بندے کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یار یہ کیسے ہل رہی ہے، لیکن جب وہ ہل رہی ہوتی ہے تو اللہ، بڑی بڑی سائنس، بڑی بڑی ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو زلزلے جو ہیں، زلزلوں آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، حدیثوں میں موجود، کہ جب مرد کے ساتھ مرد بدکاریاں کرتے ہیں ایسے مقامات پر تو وہ ان مقامات پہ زلزلے ضرور آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، زمین میں زندہ دفن کر دیتا ہے، اتنے وہ اللہ کے جلال کو جو ہے نا وہ اکساتے ہیں گویا، یہ ایسا برا۔ بہرحال یہ ایک الگ سی تفصیل ہے، اس پہ کبھی موقع لگا تو تفصیلی گفتگو کروں گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اپنی قوم کو جا کر لوط علیہ السلام کے وہ سارے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے تھے اور جناب جو ہے وہ حکم آتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کرو، ان کو یہ سمجھاؤ، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو، تو وہ جا کر اپنی بیوی جو تھی وہ سارے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا، چغلیاں کھا لیتی تھی، یعنی اپنے شوہر کی رازدار وہ نہیں رہتی تھی، ایسی خباثت ان کے اوپر چڑھی۔ حالانکہ وہ عورت نیک مانی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اپنے شوہر کا راز رکھتی ہے۔ شوہر نے جب ایک بات کہہ دی مثال کے طور پر، بھئی یہ کسی سے کہنا نہیں، وہ کافی ہے اس کے لیے، اس کو پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی دیکھ میں تجھے راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ بہت احتیاط کرنا، کسی کو مت بتانا، کسی کے سامنے زبان مت کھولنا، یہ بات شوہر کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے۔ شوہر کی ہر کہی ہوئی بات، ہر حرکت عورت کے پاس امانت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح عورت کی ہر بات، ہر حرکت جو وہ تنہائی میں کرتے ہوں یا گھر کے اندر کرتے ہوں وہ مرد کے لیے امانت ہوتی ہے، اور عورت کی بات مرد کے پاس امانت، اور عورت کے پاس مرد کی بات امانت ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب حساب کتاب میں چلا گیا ہے۔ اب تو بس شادیاں جب ہوتی ہیں تو شادیوں کے بعد جو ہے نا جو وہ دلہا کے لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھائی کس سے سناؤ ذرا، اور وہ دلہا بھی ایک نمبر کا بے وقوف، گدھا، جاہل، عقل سے پیدل، نا سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے معاملات بتاتا رہتا ہے۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے یاد۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں ملوث ہے اور وہ مطلب مزے لے لے کر وہ اپنی تنہائی کی باتوں کو شیئر کرتا ہے دوستوں کے ساتھ، یا خواتین اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی قربت کی باتیں، تنہائی کی باتیں شیئر کرتی ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ امانت میں خیانت کا جرم ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو امانت میں خیانت انتہائی سخت ناپسند، کوئی بھی وہ بات ہی کیوں نہ ہو، بات ہی کیوں نہ ہو۔ امانت اتنی خطرناک چیز ہے۔ دیکھو نا، اب مثال کے طور پر ایک شخص موبائل کھولتا ہے اور اپنے میسج دیکھتا ہے،
اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو. یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ سامنے والے کی اسکرین جو ہے یا سامنے والے کے جو پیغامات ہیں وہ امانت ہے. اس کے لیے آپ کو کیا حق پہنچ رہے گا آپ کسی کی امانت. اسی طرح موبائل کو رکھ کے چلا جائے، کوئی پیشاب کرنے چلا گیا، ارے موبائل تو کیا کیا دیکھ کے، چلو موبائل کھول کے جناب اس کو پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنی آنکھوں میں آگ بھر رہے ہیں حقیقت میں کسی دوسرے کی چیز کو دیکھنا. یا ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب مریں گے تو پتہ چلے گا یہ کتنا خطرناک عمل کرتے تھے. وہ یہ ایک کیجول سی، ایک عام سی بات بن گئی ہے لوگوں کی نجی زندگی میں دخل دینا. لیکن یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے نزدیک اتنی خطرناک بات ہے، یاد رکھو اتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں. اور اگر میری آواز میری بہنوں تک جا رہی ہے، خواتین تک جا رہی ہے، یا جو مجھے یوٹیوب کے ذریعے یا سنتے ہیں یا نیٹ کے ذریعے سنتے ہیں دیکھتے ہیں، میں ان سے بھی یہ بات کہ یہ چیز آج بالکل ایک عام سی بن چکی ہے. کسی کی رازداری کو رکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، مزے لے لے کر کسی کی باتیں بیان کرنا. کوئی بندہ کچھ بھی کر رہا ہے اور جناب اچانک سے ویڈیو موبائل نکالا، ویڈیو آن کر کے چھپ کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ادھر سے چھپ کے جناب ویڈیو بنا رہے ہیں، اگلے کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچارہ کچھ بھی بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. ارے یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے یا تصویر اتاری جا رہی ہے، اس کو کیا کرنے کے لیے؟ بلیک میل کرنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے، اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے. تو یار تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تھوڑی سی قوت دے دی ہے کہ تم موبائل کے ذریعے کسی کا راز کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دو، ارے بھائی وہ رب العالمین کے سامنے بھی تو تمہاری پوری زندگی کھلی ہوئی ہے. اس نے اگر تمہارے راز فاش کرنا شروع کر دیا، کیا کرو گے؟ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص کسی کے راز افشا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گھر میں چھپا بیٹھا ہوگا تب بھی اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. اس کی زندگی کے راز لوگوں کے سامنے لے آئے گا. گھر میں چھپ کے بھی بیٹھا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا. کیوں؟ اللہ سے تو کوئی نہیں جیت سکتا یار. اللہ جب اپنے بندے کی جب ساتھ دیتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو جب اللہ کسی کا ساتھ دینے پر آتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت سامنے والے کو بربادی سے نہیں بچا سکتی. یاد رکھو کہ آج جب تم کسی کی رازداری کے معاملات کو، کسی کو جناب بدنام کرنے کے لیے، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آج تم کوئی قدم اٹھاتے ہو، تو یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے. اور جب اس کی، ہم جو عام طور پہ جملوں میں کہتے ہیں، اس کی لاٹھی جب حرکت میں آئے گی، اور اس کی لاٹھی آواز نہیں کرتی، یہ بتا دو، ایک محاورتاً لوگ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو جب اس کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، اس کا قانون حرکت میں آتا ہے، اس کی گرفت جب حرکت میں آتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا. اس کو نہیں چھوڑتا، اس کو دنیا آخرت میں بدنام کر دیتا. آخرت میں تو تباہی ہے ہی ہے اس کی. تو بہرحال میاں بیوی کو چاہیے، خاص طور پہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، پردے کے اندر کی باتیں ہوں، پردے کے باہر کی باتیں ہوں، وہ ہمیشہ راز رکھنا چاہیے، کبھی کسی کو نہیں بتانا. اسی طرح شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی پردے کی باتیں ہوں، بے پردگی کی باتیں ہوں، تنہائی کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، کبھی بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ شیطان مردود پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے عجیب و غریب پھر معاملات چلتے ہیں. تو بہرحال میرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت کرنے والی دو عورتوں کو مثال بنا کر بتایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نیک شوہر کے ساتھ ہونے کے باوجود، ایک نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کے زوجیت میں ہونے کے باوجود، ایک صالح ترین انسان کے نکاح میں ہونے کے باوجود، جب کمبختی اس کے اوپر آتی ہے، بدبختی اس کے اوپر اپنا ڈیرا جماتی ہے، تو وہاں رہتے ہوئے بھی، جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں ہر وقت، جہاں جبرائیل آ کر وحی پہنچاتا تھا،
اس کے باوجود اس کی کم بختی اس کو لے ڈوبتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے۔ یاد رکھو۔ تو عورتوں کو خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہروں کی بات اگر انہیں کچھ پتہ چل جائے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ وقت بس ہو چکا ہے، بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ایک مزاح کی طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں کہ ایک خاتون کے بارے میں کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کا شوہر اس کو کوئی بات نہیں بتاتا تھا، کوئی بات نہیں بتاتا تھا اپنی نا، وہ اپنی راز خود رکھتا تھا۔ اس کی بیوی اس کی اکثر پیچھے پڑی رہتی تھی، آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ہو، آپ مجھے جو ہے نا اس قابل نہیں سمجھتے ہو، آخر میں آپ کی زندگی کی ساتھی ہوں، جیون ساتھی ہوں، ہم سفر ہوں، بندہ اعتبار کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس طرح وہ اس کو بار بار بولتی رہتی تھی کہ مجھے کوئی اپنی راز میں شامل کیا کرو، شریک کیا کرو، لیکن اس کا میاں اس کا بھروسہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ عورت ہوئے، عورت کے حوالے سے وہ تھوڑا فکر مند رہتا تھا۔ بہت جب اس نے اس کے ناک میں دم کر دیا تو ایک مرتبہ جو ہے نا اس نے کہا کہ چلو اچھا اب آئندہ کوئی ایسی راز کی بات ہوئی تو میں تمہیں بتاؤں، لیکن راز رکھو گی نا۔ اس نے کہا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کسی کو بتاؤں، بے فکر رہیں آپ، میں آپ کو بتاؤں، کسی کو نہیں بتاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، اب آئندہ کوئی ایسی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2-4 دن گزرے تو ایک دن شوہر گھر آیا اور آ کر نا جلدی جلدی دروازے بند کیے، کھڑکی بند کی، سب کچھ کیا اور کہا کہ بیوی آؤ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ اب بیوی خوش ہو گئی کہ چلو کوئی راز کی بات مجھے بتا رہا ہے۔ چنانچہ شوہر ایسے بیٹھنے لگا نا، تو جیسے بیٹھنے لگا تو ایک دم اس کا پاد نکل گیا، شوہر کا پاد نکل گیا نا۔ تو اس نے کہا اوہ ہو، سارا مزہ ہی خراب ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا۔ اب کل یا پرسوں تیرے کو بتاؤں گا، میرا موڈ خراب ہو گیا، چھوڑ۔ نہیں آپ بتائیں تو سیدھنے کا نہیں، چھوڑ، بس ایسا موڈ خراب ہو گیا یار، اس کو بھی اسی وقت نکلنا تھا یار، سارا ماحول ہی خراب ہو گیا، چھوڑ۔ شوہر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ رات گزری، دوسرے دن وہاں کام پہ چلا گیا۔ شام کو جب گھر آیا تب اس کی بہن دیکھ کر نا منہ دوسری طرف کر کے ہنستی ہے، یہ کیا ہو میری بہن کو ہنس رہی ہے۔ اندر داخل ہوا تو اس کی ماں ایسے منہ کر کے ہنس رہی، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، جو بھی گھر کے افراد تھے، اس کا باپ، وہ سارے اس کو کھی کر کے ہنس رہے تھے۔ ارے کیا ہو گیا، ایک ہی دن کے اندر سارا حساب کتاب کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ آخر اس نے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا مجھے دیکھ ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا جا پارٹی، بے وقوف، بیوی کے سامنے پاس مارتا ہے، تیرے کو شرم نہیں آتی؟ بے وقوف آدمی، اتنا بڑا تیرا کردار ہے، اتنا بڑا ہم تیرے کو اتنا سمجھے، تو اپنی بیوی جا کے پاس مارتا ہے، جا بے وقوف آدمی۔ اب پورے گھر میں مشہور ہو گیا کہ میاں صاحب نے کمرے کے اندر پاد مارا ہے۔ اس نے سب کو بلایا اور اپنی بیوی کو بٹھا دیا، کہنے آپ لوگ سنتے رہتے ہو نا، میری بیگم مجھے اکثر بولتی رہتی ہے آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، ایک بات نہیں کرتے، اور میں اس کو کچھ نہیں بتاتا، تو مجھے بتاؤ جو اپنے میاں کا پاد نہ سنبھال سکی وہ راز کیا سنبھالے گی؟ اب یہ ہے پیغام اس میں کہ یہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنا راز دو، یہ میرا پاد تو سنبھال نہیں سکی، پورے گھر کو بتا دیا، تو جو پاد نہ سنبھال سکے راز کیا سنبھالے گی؟ اس لیے میں اس کو کچھ نہیں بتاتا، اور یہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ اس کا لیول تو چیک کروں کہ کتنا اس کے اندر برداشت ہے، کتنا یہ چیز کو روک سکتی اپنے اندر۔ اگر یہ میرا پاد سنبھال لیتی تو شاید میں اس کو اپنے راز بھی بتا دیتا۔ تو راز اتنی اہمیت رکھتے ہیں میرے بھائی، میاں کا راز بیوی، بیوی کا راز میاں۔ کبھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اپنے تنہائی کی باتیں کبھی شیئر نہ کیا کریں، کبھی نہ بتایا کریں۔ نئی شادی ہو یا گزر گیا ہو معاملہ، پرانا ہو گیا ہو، جو بھی معاملات ہو، کبھی بھی یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ راز کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کے ساتھ کے نام پر آپ نے نکاح کیا نا، ایک عورت کے ساتھ یا ایک مرد کے ساتھ، اس نے آپ کو ایک دوسرے کا رازدار بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ تم مجھے بتاؤ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو چھپاتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، یعنی مرد عورت کو
اس کے پورے وجود کو، اس کی ساری باتوں کو، اس کی تنہائیوں کو، اس کے راز کو چھپاتا ہے، لباس ہے اس کا، چھپاتا ہے. اور اسی طرح عورت مرد کی سارے معاملات کو چھپاتی ہے، راز رکھتی ہے. اسی لیے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. لیکن ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. وقت بہت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا سنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی.